بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، 11 اکتوبر کو اپوزیشن کا مشترکہ جلسہ کوئٹہ میں ہوگا، جس سے وہ اپنی مہم کا آغاز کر رہے ہیں۔ اپنی مہم کا آغاز تو انہوں نے عمران خان کے اقتدار سنبھالتے کر دیا تھا، ویسے ہی تو نہ کریں۔ پچھلے سال سے وہ مہم ہی اس کے خلاف چلا رہے ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ پاکستان میں ایکچولی اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی معاملات پر یا کوئی ایشوز پر سیاست ہو، نہ 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 اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تخت نشین ہو گیا ہے اور ہمیں ہمارا بکرا دیے بغیر ہو گیا ہے، تو یہ ناقابل برداشت ہے۔ بالکل نہیں، اس کو ہٹاؤ اور ہمیں یہاں پر آ کے اس کی جگہ بیٹھنے دو۔ ناظرین کرام، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ احتساب کے حوالے سے ایسے سخت معاملات و واقعات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ یعنی جو آج کی خبر ہے، اس کے مطابق میاں شہباز شریف کا جسمانی ریمانڈ لے لیا گیا ہے، ان کی بیوی، بیٹی اور بیٹے کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دیکھیے، اگر تو یہ صرف کرپشن کے حوالے سے ہو تو پھر تو کوئی بات نہیں، اس میں تو چاہے وقت کا حاکم بھی ہو، اس کو بھی پیش ہونا پڑتا ہے، اس کا احتساب بھی کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر کی مثالیں آپ درجنوں مرتبہ خود بھی دیتے آئے ہیں۔ لیکن اگر اس میں ذاتی تعصب و ذاتی انتقام یا اس طرح کی کوئی بات شامل ہو جائے تو پھر یہ بات جو ہے نا، پھر وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹرانسپیرنٹ انصاف جو ہے نا، وہ اس میں دکھائی نہیں دیتا۔ اب بات یہ ہے، جو حکومت، دیکھیے ہم تو جو کچھ ہمیں دکھائی دیتا ہے، جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اسی پہ یقین کرتے ہیں یا سنایا جاتا ہے۔ ہم کو کسی کے گھر میں تو رہے نہیں، نہ ان کی ذاتی زندگی کو جانتے ہیں۔ جو حکومت کی طرف سے دستاویزات پیش کی گئی ہیں، جس طرح کے اکاؤنٹس کی بات کی جاتی ہے، جس طرح پاپڑ والے اور فلاں والے اور کلرکوں اور 15-20 ہزار روپے کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اور میاں صاحب کے پاس گئی ہے، اگر یہ باتیں سچ ہیں پھر تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ اگر یہ باتیں جھوٹ ہیں تو انہیں عدالت میں اس کو جھوٹ ثابت کرنا چاہیے۔ ان کی جو ٹیم ہے نا آگے، میں آپ کو ایمانداری کی بات بتاؤں، وہ بہت غلط کھیل رہی ہے۔ مثلاً وہ یہ بات تو جب ان کو کوئی اینکر پوچھتا ہے کہ جی میاں صاحب نے فلاں 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 چیز کی ہے، وہ اس کا جواب یہ نہیں دیتے کہ میاں صاحب نے فلاں 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 چیز نہیں کی، یہ غلط ہے۔ اس وقت تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بھی فلاں 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 جرم کیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ دنیا کی کوئی لاجک، کوئی مطلب سمجھ بوجھ والی بات ہے یہ؟ اس طرح آپ گویا وہاں پہ ان کے مفادات کا تحفظ تو نہیں کر رہے، آپ تو ان کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ خاص طور سے شیخ اوپرے کا جو ایک نوجوان تو نہیں، بیچارہ میرے جیسا بوڑھا ہی ہو گیا، یہ جو ہے ایم این اے ایم پی، یہ کیا ہے، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے، آپ کیا سمجھتے ہیں میاں صاحب کے وفادار ہیں؟ نہ، یہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ اس طرح کی سیاست سے، اس طرح کے بیانات سے، اس طرح کی مباحث سے وہ ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں۔ ان کے جرائم کا تو وہ دفاع کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ان کی ذات کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کے مثلا ان کے پاس ہر بات کا، میں نے ایک بڑی سنجیدہ گفتگو میں سنا ہے کہ جو محترمہ ان کی بہت زیادہ ہیں، انہوں نے کہا جی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ جو بندہ پاکستان بننے سے پہلے اتنا امیر تھا، آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہارے پاس یہ چیز کہاں سے آئی؟ مجھے اب بتائیں، اس جواب الجواب پر آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ کسی کا ہمدردی یا مخالف ہونا اور بات ہے، لیکن بات یہ کہ جب آپ پنچایت میں، پریا میں، دنیا کے سامنے اپنا کیس لے جاتے ہیں تو اس کی کوئی لاجکس کی بنا پہ، کوئی ثبوت کی بنا پر ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ اور دوسری طرف بڑی اچھی بات ہے، اپوزیشن کا یہ رائٹ ہے، وہ جلسے کرے، جلوس نکالے، ریلیاں نکالے، اور لیکن عوامی مسائل پہ اگر وہ یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو کرپشن کے کیس واپس لیے جائیں، ان کو عدالتوں سے رہا کروایا جائے، ان کو ڈرا دھمکا کے، پھر نہیں۔ مہنگائی پہ کریں،
جو یہ لوٹ مار ہو رہی ہے، جو بہت ہمارے علم میں لائے بغیر لاکھوں کے جو ہمارے سینکڑوں روپوں کے بیتے ہزاروں میں ہو گئے، ہزاروں والے لاکھوں میں ہو گئے، لاکھوں والے شاید کروڑوں میں ہو گئے ہوں گے. میں اس پر یہ تو بڑی اچھی بات ہے، یہ تو آپ عوام کے جذبات کی ترجمانی کریں گے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ نواز شریف کو ناجائز گرفتار کیا گیا اور شہباز شریف کو ناجائز کیا گیا اور یہ کیس جھوٹے ہیں، وہ عدالت میں لڑیں. وہ عوام کا مسئلہ نہیں ہے. عوام کا مسئلہ تو یہ ہے بھائی، عوام کا مسئلہ تو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، بیماری ہے، لاچاری ہے، جو محکماتی جو معاملات ہیں یہ ہے. اس پر اپنا کیس لڑنا ہے تو لڑیں. وہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا وہ آپ کی ذاتیات ہیں. ذاتیات میں ان بیچاروں کو، کارکنوں کو ذبح کروانا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ 5-10 لوگوں کو کسی پارٹی کے مروا دیں، 500-600 کو گرفتار کروا دیں، ڈنڈا ڈولی علیحدہ بیچاروں کی سینکڑوں کی ہو جائے، اور کس لیے کہ جی شہباز شریف صاحب کو رہا کرو، ان کے کیس ختم کرو، نواز شریف کے کیس ختم کرو. یہ تو پھر مطلب آپ نے اپنا کوئی آپ کا جاگیرداری کوئی سسٹم ہے، یہ کوئی اپنا ذاتی. اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ پارلیمانی جو نظام ہے نا یہ گندگی ہے نیری. اس میں صرف آپ کی ذات کے گرد سب کچھ گھومتا ہے، اجتماعیت کا تو تصور کوئی نہیں. زرداری صاحب عدالت میں پیش ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں ہم پہ جناب، وہ کہتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے، میں نے یہ نہیں کیا، فلانا نے کیا. تو یہ عدالت میں ثابت کریں نا بھائی. آپ کا وکیل جو ہے اس کا تو صرف یہ کام ہے کہ اگلی تاریخ کس طرح لینی ہے. صاف ظاہر اس کی بدنیتی صاف ظاہر ہوتی. اس کو چاہیے تھا پہلی پیشی پر ہی عدالت میں، وہ جو فاروق نائک صاحب ہیں انہیں چاہیے تھا پہلی پیشی پر ہی عدالت میں یہ بات ثابت کرتے کہ جناب میرے کلائنٹ پر آپ نے اتنے ارب روپے کا جو الزام لے غلط ہے، اس کا یہ ثبوت ہے. اگر وہ عدالت میں پیش ہوئے کہ جی میرا تو کلائنٹ بیمار ہے، پھر وہ کہے جی ان کا دانت دکھ رہا ہے، پھر کہ ٹانگ دکھ رہی ہے، اور اس میں سالوں گزر جائیں، اور جب پھر اچانک وہ کوئی ایسی دفعہ نکال لائے کہ جناب کیس نہیں چلنا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ تو آپ مجھے بتائیں یہ کوئی انصاف ہے یا کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح کی سیاست نہ کریں. اسی طرح کی سیاست نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں. اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو میدان میں آئیں، اپنے آپ کو صاف رکھ کے کہ آپ نے کرپشن نہیں کی. پھر عمران خان سے پوچھیں کہ تم 300 مرلے کے گھر میں کیوں رہتے ہو، تمہارے والد صاحب نے تمہیں کب پیسے دیے تھے، کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، پھر تو بنتی ہے بات. اگر یہ صرف ایسے مطلب ذاتیات آپ کی ذاتی لڑائی ہیں، ان میں عوام کو نہ خدا کے لیے ذبح کرائیں. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. اب دیکھیے نا کوئی اچھی بات تو نہیں ہے، بڑا خاندانی لوگ ہیں، بیویاں بیٹیوں کو عدالتوں میں لا رہے ہیں، کر رہے ہیں، بری بات ہے. لیکن یہ دیکھیے اس کی بنیاد کیا ہے؟ کرپشن کے کیس ہیں. تو کرپشن کوئی بھی کرے وہ غلط ہے. میں کروں غلط ہے، آپ کریں غلط ہے، کوئی ہمارا کو پیر کرے غلط ہے، کوئی ہمارا کو شیخ المشائخ کرے وہ بھی غلط ہے. حساب تو دینا پڑتا ہے. جھوٹا سچا یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. اور یہ نیب بھی آپ کی بنائی ہوئی ہے، یہ عدالتیں بھی آپ کی بنائی ہوئی ہیں، اور آپ متعدد مرتبہ ان پہ اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں لیکن آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا تو عدالت ٹھیک ہے، آپ کے خلاف فیصلہ آیا تو عدالت غلط ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے جناب؟ تو ناظرین کرام، ہماری جو سیاست ہے نا اپوزیشن کی سیاست، وہ اگر کوئی سنجیدہ سیاست ہوتی تو پاکستان کو 4 چاند لگ گئے ہوتے. جو ذلت اور عسرت کی زندگی ہم گزار رہے ہیں یہ نہ گزارتے. لیکن ایسا نہیں ہے بدقسمتی سے. یہ ان کی ذاتی لڑائی ہیں جن کو یہ ملکی لڑائی کا نام دیتے ہیں، ملکی سیاست کا نام دیتے ہیں. میرے خیال سے یہ طرز عمل غلط ہے، خطرناک ہے اور نقصان دہ ہے. اب یہ ختم ہونا چاہیے. ختم تب ہوگا جب یہ گندا گھٹیا جو یہ پارلیمانی سسٹم ہے یہ ختم ہوگا.
آپ صدارتی نظام لائیں، آپ اسلامی نظام لائیں، آپ اسلامی صدارتی نظام لائیں، آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنائیں، آپ جو بھی اس کا متبادلہ کریں، ورنہ یہی ڈنڈی ڈولا رہے گا۔ 72-73 سال گزر گئے ہیں اور 100 سال اسی طرح گزر جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا شکریہ۔